خدا میں ایک آیت کریمہ سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل تقوی کا وصف بیان کیا ہے، اور وہ وصف کیا ہے؟ یوں کہہ لیجئے کہ ماہ رمضان تقوی دینے والا مہینہ تھا۔ اب ماہ رمضان کے بعد کی زندگی ہم نے کیسے گزارنی ہے، اس کا طریقہ ہمیں اس آیت کریمہ کی روشنی میں سیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ان پرہیزگاروں کو جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے تو وہ حکم خدا یاد کرتے ہیں، پھر اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، جب شیطان کی طرف سے انہیں گناہ کرنے یا اللہ پاک کی اطاعت چھوڑنے کا کوئی وسوسہ آتا ہے تو وہ اللہ پاک کی قدرت اور اس کے انعامات میں غور کرتے ہیں اور اس کے عذاب اور ثواب کو یاد کرتے ہیں اور اسی وقت گناہ کرنے سے رک جاتے ہیں۔ پیارے اسلام بھائیو، شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم برہان رشید میں ارشاد فرمایا، ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ شیطان بڑا خبیث ہے۔ یہ بدبخت ایک وسوسہ نہیں ڈالتا۔ ایسا نہیں ہے کہ شیطان نے ہمارے دل میں وسوسوں اور وسوسہ ڈالا، ہم نے اس کی نہیں مانی تو وہ ہاتھ باندھ کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر اس نے ایک وسوسہ ڈالا، اگر ہم اس پر عمل نہ کر پائے، پیچھے ہٹ گئے تو وہ باز نہیں آتا، بار بار وسوسہ ڈالتا ہے، بار بار بندے کو دھوکے میں لیتا ہے۔ وہ ایک ہی بار پیچھے نہیں ہٹ جاتا کہ ہاتھ باندھ کر کے وہ پیچھے چلا جائے۔ شیطان بہت بڑا بدبخت ہے، وسوسوں کی بوچھاڑ کر دیتا ہے۔ ایک وسوسہ نہ مانے تو دوسرا وسوسہ ڈالتا ہے، اور دوسرا نہ مانے تو تیسرا وسوسہ ڈالتا ہے۔ یہ بدبخت اس وقت تک وسوسے ڈالتا رہتا ہے جب تک بندے کو بہکا کر گناہ میں مبتلا نہ کر دے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، نیکوں کے سردار، ولیوں کے ولی حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ جنگل میں عبادت کر رہے تھے۔ کئی دنوں کا فاقہ، پیاس کی شدت بھی تھی اور پیاس کا غلبہ بھی تھا کہ اچانک آپ کے سر پر ایک بادل نمودار ہوا۔ اس بادل کے اندر سے ایک نورانی صورت ظاہر ہوئی۔ اس صورت سے نکلنے والی کرنوں سے آسمان کے کنارے روشن ہو گئے۔ اس بادل سے آواز گونجی، اے عبد القادر، میں تیرا رب ہوں، میں نے تمہارے اوپر حرام چیزیں تمہارے اوپر حلال کر دی، اب تم کوئی بھی گناہ کرو تم پر کوئی اثر نہیں ہوگا، تمام حرام چیزیں تمہارے اوپر حلال کر دی۔ اب دیکھیے کیسا زبردست منظر بنایا جا رہا ہے۔ ہم جیسا ہی کوئی کوتاہی کرتا ہے تو اپنی اعلیٰ ولایتوں کا ڈھنڈورا پیٹ ڈالتا ہے، مگر غوث پاک تو پھر غوث پاک ہے نا۔ آپ سمجھ گئے یہ شیطان بدبخت ہے۔ آپ نے فوراً پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بس یہ پڑھنے کی ہی دیر تھی کہ ایک دم روشنی ختم ہو گئی اور بادل نے دھوئیں کا روپ ڈھال لیا۔ آپ دیکھتے کتنا سخت ترین شیطانی وار تھا جس کی حضور شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی قندیل نورانی حضور غوث پاک نے کاٹ کر ڈالی، مگر شیطان بدبخت ہے۔ اس بد انجام نے جاتے جاتے ایک اور وار کیا، کہا اے عبد القادر، میں 70 نیک بندوں کو اس طریقے سے گمراہ کر چکا ہوں، تجھے بھی
تیرے علم نے بچا لیا ہے، اگر آج تیرے پاس علم نہ ہوتا تو میں آج تجھے بھی برباد کر چکا ہوتا۔ یہ بھی ایک سخت وار تھا کہ علم کی دھات بیٹھے حضور غوث پاک نے اس وار کی بھی کاٹ کی اور فرمایا اے مردود، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا بلکہ میرے رب کے فضل نے بچایا ہے، میرے رب کے کرم نے بچایا ہے۔ اے مردود، جاتے ہوئے پھر میرے ایمان پر ڈاکہ زنی کرنا چاہتا ہے، سن لے، میرے رب کا فضل ہوا ہے مجھ پر، میرے رب کا کرم ہوا ہے مجھ پر۔ آج میں تیرے جنگل سے نکلا ہوں، اپنا کوئی کمال نہیں ہے، میں تو رب کے کرم سے تیرے جنگل سے نکلا ہوں۔ کلیجہ شیاطین کا تھر تھرا اٹھے گا، پکارو سبھی مل کر یا غوث اعظم رضی اللہ تعالی۔ پیارے پیارے اسلام بھائیو، دیکھیے شیطان کتنا مردود ہے، یہ کبھی تھکتا نہیں ہے، اس کے ایک وسوسے کی کاٹ کرو تو دوسرا وسوسہ ڈالتا ہے، دوسری کی کاٹ کرو تو تیسرا ڈالتا ہے، اور تیسری کی کاٹ کرو تو چوتھا ڈالتا ہے۔ سر پر سجایا الہی، سبھی رخ پہ ایک مشت داڑھی سجائے، سبھی رخ پہ ایک مشت داڑھی سجائے، بنے عاشق مصطفیٰ یا الہی، بنے عاشق مصطفیٰ یا الہی۔ کی خدمت یقیناً سعادت ہو، توفیق اس کی عطا یا الہی، ہو اخلاق اچھا، ہو کردار ستھرا، مجھے متقی تو بنایا الہی، حسین مزاج التمسخر کی خصلت، حسین مزاج التمسخر کی خصلت سے عطار کو تو بچایا الہی، سے ہم سب کو بھی تو بچایا الہی۔ مولا جذبہ عطایا بنا دے، مولا جذبہ عطایا بنا دے، گناہوں سے مجھ کو، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی۔